اور ان کی قدردانی کرتا ہوں۔ میڈم کلثوم صاحبہ کے عنایات میں سے ایک ایجوکیشن کمپلیکس کے لیے ایک بہت بڑا وین کا عطیہ ہے۔ انہوں نے ان کے لیے ایک وین دے دیا جو کہ ایس ڈی اے کے تھرو دے دیے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایس ڈی اے کے کچھ اہم عنایات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پورے گمبز کے اسٹریٹ لائٹ سولرائز کر دیا گیا، جس کی وجہ سے خواتین اور بوڑھے جو ہے رات کو آسانی کے تمام جو ہے وہ 400 سے زیادہ ہے، تو آپ مزید انٹرونشن اپنے ہمارے اسکولوں کی طرف لے آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں کے ٹیچر، یہاں کے معاہدین اور طلباء، السلام علیکم۔ آج کا دن یقینی طور پر ایک تاریخی دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے بلتستان ڈویژن کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ڈے کیئر سینٹر بننے جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اسکول کا پہلا سنگ بنیاد آپ کے اسکول سے رکھی جا رہی ہے۔ پورے اسکردو کے اندر، بلتستان کے اندر 2 ڈے کیئر سینٹرز ایس ڈی اے کے تھرو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان بنائے گی، جس میں سے ایک آپ کا اسکول ہے اور دوسرا گرلز کالج وزیر صاحبہ کی ہے، کہ انہوں نے اپنی اسکیموں میں سے اس چیز کا ادراک کیا کہ ڈے کیئر سینٹر جدید دور کا ایک بہت ہی اہم تقاضا ہے۔ اس کی وجہ جو ہمارا ایس ڈی اے نے ڈے کیئر سینٹر جب اس کو انویژن کیا، تو اس کا جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ خواتین آج کی دنیا میں ہمیشہ سے کسی بھی اکانومی کا ایک اہم جز ہے۔ کسی بھی علاقے کی ترقی فیمیل پارٹیسپیشن کے بغیر آج کی دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دنیا بھر میں ڈے کیئر سینٹر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کس طرح ان کو ایک بلا فکر اور بلا سوچ کہ کس طرح وہ اپنے جس کام کے لیے ان کو ہائر کیا گیا ہے، جو اپنی جاب کے اندر وہ اپنا کام کرتی ہیں، اس کو بلا خوف بلا فکر وہ کس طرح اپنا فوکس اپنی جاب کی طرف رکھ سکے۔ تو ڈے کیئر سینٹرز بنانے کا سکولز کے اندر، اسپیشلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہم نے سٹارٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو فیمیل پارٹیسپیشن، ہم سب اساتذہ بھی کھڑے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تھوڑی سی اپنی احساس ذمہ داری اپنے آپ پہ سوچ لیں کہ یہ ہمارے مستقبل ہے، یہ بچے ہمارا مستقبل ہے۔ انہوں نے کل اس ملک کا نظام سنبھالنا ہے۔ اگر ان کو ہم اچھے ٹریک پہ رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں، جدید تقاضوں کے مطابق ان کی تربیت کریں، تو انشاءاللہ یہ ایک اچھا پھلتا پھولتا پاکستان ہوگا، پھلتا پھولتا گلگت بلتستان ہوگا۔ اگر ہم توجہ نہ دے دیں، پولیٹکس میں جائیں، اپنے مسائل کو ایڈریس کریں، ہم ڈیوٹی کے لیے ہم تیار نہ ہو جائیں۔ ہمارے عموماً اس میں 2 چیزیں ہیں میڈم، ہماری بہت ساری خواتین جو ہیں وہ پرائمری اسکول میں یا 1 گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی کرنے کی کوشش میں ہوتی ہے۔ ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے گھر میں ہوتے ہیں، وہاں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ جو ڈے کیئر سینٹرز آپ بنا رہے ہیں، اگر ہمارے دوسرے اسکولوں میں بھی ایکسٹینڈ ہو جائے تو میرے خیال میں انشاءاللہ ان چیزوں میں کمی آئے گی، تاکہ وہ بچے ہی اسکول میں لے آئیں گے جو فیڈنگ ہے کہ بیبیز ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا پڑھنے کے لیے۔ تو یہ انتہائی اہم پروجیکٹ ہے، اس میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اسکردو نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے، اس حوالے سے میڈم اور ایس ڈی اے کی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ کہ یہ ڈے کیئر کا کنسیپٹ ہمارے اسکولوں میں ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں وہ کوئی پراپر جس طریقے سے صاحب نے بتایا اس حساب سے کوئی پراپر طریقہ کار نہیں ہے۔
تو اسی کو ہم ماڈل لے کے انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس کو سسٹینیبل بھی بنائیں گے. ہمارے پاس کلاس 4 امپلائیز کی کمی نہیں ہے الحمدللہ. ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پر ان کو بھی پلیس کریں تاکہ اس کو فلی فنکشنل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سسٹینیبل بھی بنایا جائے. ڈی جی غفار صاحب, نوید صاحب, ساجد صاحب, میڈم زبیدہ, پرنسپل صاحب, حمائدین علاقہ, عزیز طلبہ, السلام علیکم. میں اس اسکول کی انتظامیہ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں یہاں آؤں اپنے خیالات سے اظہار کروں. تھینک یو ویری مچ. میں اس لیے کا شکریہ ادا کرتی ہوں, انہوں نے ہر قدم پہ ہمیشہ میرے ساتھ دیا ہے. ان کے ساتھ لڑتی ہوں, جھگڑتی ہوں, تھوڑی بہت کمی بیشی ہو گئی تو لیکن میں ٹالرنس سے یہ برداشت کرتے ہیں اور امید ہے آئندہ بھی. دیکھیے اسکول کو دیکھ کے میں حیران ہو گئی کہ بہت خوبصورت بلڈنگ ہے لیکن اس اسکول تک کا جو ایکسیس ہے وہ بہت خراب ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں اس روڈ کو کس طریقے سے چوڑا کرنا ہے اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. بے شک وہ میں کاظم نیسم سے بات کروں یا پھر میں کنی سے بات کروں یا پھر میں خود کر سکوں یا پھر آپ ایس ڈی اے اگر اس میں کوئی یا ایس جی این آر ڈی کے تھرو اگر ہو سکتا ہے تو میری پہلی پریورٹی یہ ہوگی کہ اس روڈ کو ہم صحیح طریقے سے وہ کریں, چوڑا کر کے اس کو اس کا ایکسیس بھی کریں کیونکہ یہ بلڈنگ بہت خوبصورت ہے. تو ایکسیسیبل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں لوگوں کا میرے خیال میں وزٹ بھی کم ہے. میں تو آج پہلی دفعہ یہاں پہ آئی ہوں, مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا اور یہ خوش قسمتی ہے. میرا یہ پروجیکٹ تھا گرلس کالج کے لیے, چونکہ اماؤنٹ زیادہ بنتا تھا تو مجھے ساجد نے کہا کہ اس کو ہم کہیں اور لے کے جا رہے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کنسنسس سے. تو انہوں نے شاید اسکول کو اب یہ آ گیا چاہا میری تمام جو ہے خواہشات پوری ہو گئی. جو میں اس علاقے کے لیے خواتین کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے جو میں نے پروجیکٹ رکھے, سب سے پہلا پروجیکٹ میرا شیلٹر ہوم اور فٹنس سینٹر تھا اور فیشن ڈیزائننگ کا. اللہ کا شکر ہے وہ اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے لیکن کہ آپ اس کو یہاں پہ جو آپ لوگ نے کیا ہے اس کو جیسے اسٹریٹ لائٹ وغیرہ ہو یا وہ شیڈس وغیرہ کی بات کی ہے وہ آپ اپنے اس کے ساتھ کریں گے. یہ ڈے کیئر سینٹر کا آپ یقین کریں, ہاں میں پالیٹکس میں آئی لیکن کسی نے بھی آ کے مجھ سے نہیں کہا کہ میڈم ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے, کسی ایک نے. یہ سب میری اپنے ذہن کی پیداوار ہے. جو بھی پروجیکٹ میں نے دی ہیں میں نے خواتین کے مشکلات کو سامنے رکھ کے میں نے اس پروجیکٹ کو ایڈیٹی میں رکھا. ڈے کیئر سینٹر کا بھی مجھے چونکہ میں بہت چیزوں میں وہ ملوث ہوں, بہت سارے اداروں میں, تو جب بھی ہم بیٹھتے میٹنگ میں بچی روئی ہے, گھر سے فون آ رہا ہے, تو اتنے مسائل کے ہوتے کہ وہ صحیح طریقے سے بیٹھ ہی نہیں سکتی تھی. اس کو بھی میں نے اپنے ذہن میں کنسیو کیا اور پھر میں نے کہا چلو میں اب اس ایڈ پی میں بڑا مجھے انسٹیٹیوشن لگا کالج, کیونکہ وہاں بہت ساری ٹیچر جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہیں. تو میں نے پرنسپل سے بات کیا تو اس نے اس کو اچھا خوشائن قرار دیا. پھر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یعنی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم سے جو ہے یہاں پہ اسکول میں آئی, ہمیں بہت خوشی ہوئی. آپ اور ڈائریکٹر صاحب ایس ڈی اے کی ٹیم کا بہت شکریہ. میڈم کلثوم فرمان صاحبہ کا اسپیشلی ان کے ہم جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں پہ مسئلے بہت زیادہ تھے کیونکہ ٹیچرز جو آتی ہیں, ہمارا اسٹاف جو ہے وہ ان کے سب کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو ان کو گھر چھوڑ کے آنا بہت زیادہ جو ہے کسی کے گھر پہ کوئی ہوتا تھا کسی کے نہیں ہوتا تھا, تو وہ جو ہے لے کے آتی تھی. تو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی آیا جو ہے اویلیبل نہیں ہوتی تھی. تو اب جو ہے ہمارے لیے جو ڈے کیئر سینٹر بنا اس سے جو ہے بہت زیادہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں تاکہ وہ یہاں پہ بچوں کو لے کے آئیں اور آرام سے سکون سے جو ہے کلاسز لے سکتی ہے. ورنہ وہ جو ہے پریشانی میں رہتی تھی کہ پیچھے سے بچے کا کیا ہوگا, کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ بچے بیمار ہو جاتے تھے, پھر وہ پریشانی میں ہوتی تھی. تو اب یہ جو سارے ہمارے مسائل جو ہے اللہ کا شکر ہے یہ بنے گا, تیار ہوگا تو حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ میڈم. جی ناظرین, یہاں پہ ایک اساتذہ بھی یہاں پہ موجود ہے, میڈم سعیدہ بانو صاحبہ. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ڈے کیئر سینٹر یہاں پہ اوپن کیا گیا ہے, کیا سے یہ بنیاد رکھی گئی ہے, تو اس سے اساتذہ کے مسائل کا کس حد تک
ये बहुत ही बड़ा मसला होता है बच्चों के साथ आना, यहाँ पर लेके आना, फिर क्लासरूम में उनको लेके फिरना। अब घर पे बच्चों को हम जब छोड़ते हैं तो फिर वहाँ पे आप मुतमईन होकर नहीं बैठ सकते, टीचिंग नहीं कर सकती। बहुत बहुत ज़्यादा मसला था। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि चलो बच्चे हमारे साथ रहेंगे यहाँ पे, हम उनकी भी निगरानी करेंगे, तो जो न्यू जनरेशन हमारा होगा उनके कॉन्फिडेंट लेवल पे भी इसमें काम होगा। क्योंकि घर में जब हम बच्चों को छोड़ के आते हैं, किसी और के हवाले करते हैं, तो हमें बहुत फिक्र रहती है उनके सेफ्टी के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम बच्चों की भी साथ निगरानी करेंगे और अपना काम भी करेंगे।